बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हम और आप रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में और आम एक दूसरे के साथ मुलाकात में इस्लाह माशरा के हवाले से बात करते हैं और बात सुनते भी हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि किसी तरह माशरे की इस्लाह हो जाए, इसलिए कि माशरे के अंदर बहुत सी खराबियाँ और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम उनको बुराई के तौर पे समझते हैं। बहुत सी चीज़ें दीनी तौर पे और मजहबी तौर पे जो लोग ज़्यादा मज़हब से वाबस्ता हैं और उनका मिजाज ज़्यादा मजहबी है, तो उनके नज़दीक वो बातें बाइक से तकलीफ़ दें हैं। और उसके अलावा एक आम आदमी के जो माशरे में रहता है तो वो बहुत सी चीज़ों से परेशान होता है और फ़िक्रमंद होता है। हम जब अपने घर में रहते हैं, अपने मोहल्ले में रहते हैं, तो हम ये देखते हैं कि एक शख्स सफाई करता है जब अपने घर की, और अपने गेट के सामने से वो सफाई करता है तो वो कूड़ा हमारे गेट के सामने जमा कर देता है। इसी तरीके पर मैं ये देखता हूँ कि एक शख्स आता है, मेरे मोहल्लादार है, मेरा हमसाया है, मेरा कोई करीबी मोहल्ले का रहने वाला है, वो आता है और मेरे घर के सामने, क्योंकि गेट के ऊपर मेरे साया है, तो वो उस साए की वजह से मेरे गेट के सामने गाड़ी खड़ी करके चला जाता है। और जब मैं बाहर निकलता हूँ और मुझे अपनी गाड़ी निकालने की ज़रूरत होती है तो उसकी गाड़ी मेरा रास्ता रोके खड़ी होती है। इस किस्म की ये छोटी छोटी बातें हैं कि जो मुझे अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में नज़र आती हैं। और फिर जब मैं गाड़ी लेके सड़क पे जाता हूँ तो रास्ते में चलते हुए फिर और मामलात करते हुए इधर उधर मुझे हर जगह कोई ना कोई मुश्किल नज़र आती है। मैं बाज़ार जाता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि हर शख्स झूठ बोल के अपना सौदा बेच रहा होता है। और जब मैं उसको कहता हूँ कि तुम ये झूठ क्यों बोल रहे हो, ये बात गलत है, तो वो ये कहता है, उसकी दलील ये होती है कि मेरे मार्केट में सब लोग झूठ बोल के माल बेच रहे हैं, तो मैं अगर झूठ बोल के बेच रहा हूँ तो इसमें क्या बुराई है। और ये हमारे माशरे के अंदर एक आम इसकी शिकायत है। और ये एक आम ऐसी बुराई फैल गई है कि हम ये समझते हैं कि अगर एक गुनाह हर शख्स कर रहा है, एक गलत बात हर शख्स कर रहा है, तो हम ये समझते हैं कि ये गलत बात हमारे लिए भी जायज़ हो गई। हम मस्जिद जाते हैं और मस्जिद में अगर कोई शख्स हमारा जूता लेके चला जाता है और वापस हम आते हैं और मुझे मेरा जूता नहीं मिलता, तो मैं किसी और का जूता पहन के आ जाता हूँ। हालांकि मेरे लिए जायज़ नहीं है कि मैं किसी और का जूता उसकी इजाज़त के बगैर पहन के आऊँ। अगर किसी ने मेरा जूता चोरी करके गुनाह और गलती की तो मैं उसी गलती को दोहरा रहा होता हूँ, सिर्फ इसलिए कि चूँकि मेरा जूता चोरी हुआ तो अब मैं किसी और का जूता चोरी करूँगा। ये सोच और ये फ़िक्र हमारे माशरे की इंतहाई गलत है। माशरे की इस्लाह कहाँ से होगी और माशरे की इस्लाह कैसे होगी? बहुत सी तंजीमें इसके ऊपर काम करती हैं। बहुत से लोग जो हैं वो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर मज़ामीन भी आते हैं, उसके ऊपर लेक्चर भी होते हैं। और फिर हमारे माशरे में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि सड़क पे लोग खड़े होकर उसके ऊपर पम्फलेट तकसीम कर रहे होते हैं। बार बार इस बात का जिक्र किया जाता है, लेकिन मसला क्या है और क्या वजह है कि माशरे की इस्लाह नहीं होती और माशरा जो है वो सुधर के नहीं देता। वजह उसकी यह है कि माशरा जो है, अगर हम अपने ज़िंदगी को देखें और हम अपनी ज़िंदगी से मुराद ये लेते हैं कि दीन इस्लाम ने जो हमारी ज़िंदगी हमें अता की है, तो उसमें अगर हम देखें तो दीन इस्लाम के कुछ अज्जा हैं जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाए। बुनियादी तौर पे 5 अज्जा हैं। पहली चीज़ अक़ीदा है कि जो बुनियाद है हमारे दीन की। दूसरी चीज़ हमारी इबादत हैं। तीसरी चीज़ हमारे अखलाक हैं। चौथी चीज़ हमारे मामलात हैं। और पाँचवीं चीज़ हमारी माशरत है। ये 5 अज्जा हैं दीन के, जो दीन के बुनियादी अज्जा कहलाते हैं। इन अज्जा में अगर हम देखें तो ये एक दूसरे के साथ मरबूत हैं, ये एक दूसरे के साथ लिंक हैं। अगर हम एक चीज़ को छोड़ते हैं तो हमें दूसरी चीज़ हासिल नहीं होती। एक शख्स अगर अक़ीदा नहीं रखता, अक़ीदा बुनियाद है। क्या अक़ीदा है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये हमारा अक़ीदा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये हमारा अक़ीदा है। और ये बुनियाद है इस चीज़ की कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करते और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर हमारा ईमान है। और ये बुनियाद है। जैसे ही हम कलमा पढ़ते हैं, जैसे ही हम इस्लाम में दाखिल होते हैं, जैसे ही हम इस अक़ीदे को इख्तियार करते हैं, तो हम इबादत की तरफ मुतवज्जे होते हैं, हम इबादत के लिए आमादा होते हैं।
پھر ہم سمجھتے ہیں کہ نماز بھی ہمارے پہ فرض ہے، روزہ بھی ہمارے پہ فرض ہے، حج بھی ہمارے پہ فرض ہے، زکوٰۃ بھی ہمارے پہ فرض ہے، یہ ساری چیزیں ہم فرائض اپنے اوپر لیتے ہیں، پھر جھوٹ بھی نہیں بولتے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیے، پھر ہم کہتے ہیں کہ اور بھی اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی ہے وہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو عقیدہ انسان کے دل میں آیا تو انسان عبادات کی طرف آیا۔ ہر عبادت کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اس کا بدلہ اس دنیا میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ فحش اور منکرات سے روکتی ہے، بری باتوں سے روکتی ہے، فحاشی سے روکتی ہے۔ اب کوئی شخص اگر نماز پڑھتا ہے، اس کا عقیدہ ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، عقیدہ اس کا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز وہ پڑھتا ہے پابندی سے، لیکن وہ فحش باتوں میں پڑ جاتا ہے، وہ منکرات میں بری باتوں میں پڑ جاتا ہے، تو پھر سوچنا یہ چاہیے کہ اس نے نماز ادا کی ہے، کیا صحیح معنوں میں نماز ادا کی ہے؟ یہ وہ نماز کہ جس کو ہم تو اپنی اردو زبان میں ادا کرنا کہتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں جہاں اس کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، یعنی قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز ایسی ہو کہ پھر نماز کے جتنے فوائد ہیں وہ سب تمہیں حاصل ہوں۔ بالکل ایسی بات ہے کہ ایک شخص کو پیاس لگی ہوئی ہو اور وہ پانی پی لے، اور پانی پینے کے بعد بھی وہ اگر پیاسا رہے تو کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ پانی جو تھا یہ پینا یہ غلط ہے، یہ اصول اور ضابطہ یہ غلط ہے کہ جی پانی پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے، یہ بات غلط ہے کیونکہ اس لیے کہ میری پیاس نہیں بجھی؟ نہیں، وہ شخص اپنے جسم کا علاج کروائے گا، وہ کسی طبیب سے جا کے پوچھے گا کہ پانی پیتا ہوں میری پیاس کیوں نہیں بجھتی، مجھے بتاؤ کہ کیا وجہ ہے، میرے پانی پینے میں یا میرے جسم کے اندر کون سی کمی ہے کہ میری پیاس نہیں ختم ہو رہی۔ لہذا کوئی شخص نماز پڑھے تو وہ فحش اور منکرات سے نہ رکے، تو پھر اسے فکر ہونی چاہیے کہ میری نماز میں کون سی کمی رہ گئی کہ جو مجھے بری باتوں سے نہیں روک رہی۔ کوئی شخص روزہ رکھے، اسے تقوی کی دولت نہ ملے، تو پھر اسے سوچنا چاہیے کہ میرے روزے میں کون سی کمی رہ گئی کہ میں متقی نہیں بن سکا۔ کوئی شخص حج کر کے آئے اور ایسا نہ بن جائے کہ جیسا اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، پاک اور صاف تمام گناہوں سے، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ گناہ کیا چیز ہے، اگر واپس آ کے پھر وہ انہی گناہوں میں پڑتا ہے تو سوچنا چاہیے کہ میں نے حج کیسے ادا کیا۔ اسی طریقے پر یہ ساری عبادات جو ہیں ان کا بدلہ دیکھنا چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ عقیدہ ہوگا، جب انسان عقیدے کے اوپر آئے گا عبادات اس سے سرزد ہوں گی، یہ عبادات کا براہ راست اثر اس کے اخلاق کے اوپر ہوگا۔ یعنی میں نے عرض کیا کہ ہر عبادت کے بدلے میں اس کا کوئی نہ کوئی اخلاق جو ہے اس کی اصلاح ہو رہی ہے، تو اخلاقیات جو ہیں اس کی بدل گئی، یعنی وہ جو 5 اجزاء تھے، 5 میں سے تیسرے اجزاء تک آپ پہنچ گئے کہ عقائد آئے تو انسان عبادات کی طرف آیا، عبادات میں جیسے ہی وہ اپنے آپ کو مصروف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اخلاق کو صحیح کر دیتے ہیں، اور جس شخص کے اخلاق صحیح ہوں، وہ سچ بولتا ہو، وہ دھیمے لہجے میں بات کرتا ہو، اس کے اندر برداشت ہو، وہ دوسروں کے ساتھ ملنے والا ہو، دوسروں کا خیال کرنے والا ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے معاملات خراب ہوں؟ کیا اس کے معاملات خراب ہو سکتے ہیں؟ وہ جب جھوٹ نہیں بولے گا، کوئی کسی سے قرضہ لے گا تو وہ کیوں جھوٹ بول کے قرضہ لے گا؟ وہ کسی کے ساتھ کیوں غلط بیانی کرے گا؟ تو اس کے معاملات جو ہیں وہ خود بخود صحیح ہوتے چلے جائیں گے۔ عقائد صحیح ہوئے، عبادات کی طرف آئے، عبادات صحیح ہوئیں تو انسان کے اخلاق صحیح ہوئے، اور اخلاق صحیح ہو گئے تو معاملات صحیح ہو جائیں گے۔ جب معاملات صحیح ہو جائیں گے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ پھر معاشرت کیا خراب ہو سکتی ہے؟ ایک شخص سچ بولتا ہے، ایک شخص دوسروں کا خیال رکھنے والا ہے، جب وہ سگنل کے اوپر پہنچتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ لال بتی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ لال بتی کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت سڑک کے اوپر میرا حق ختم ہو گیا، سامنے سے جس کی سبز بتی ہے اس کا حق شروع ہو گیا، لہذا میں اس کا حق نہیں ماروں گا۔ وہ وہاں کھڑا ہو جاتا ہے اور رک جاتا ہے، یہ رکنا اس کے لیے باعث ثواب ہے اور اس کی معاشرت کا حصہ ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے جب اپنے گھر کی صفائی کرتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا ہمسایہ اگر میرے گھر کے سامنے کوڑا پھینکتا ہے تو مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو میں کوئی ایسا عمل نہ کروں جو میرے ہمسائے کو تکلیف دے۔ وہ اپنے ہمسائے کے گھر کوڑا نہیں پھینکتا۔ اور اسی طرح بہت سے معاملات ہیں کہ معاشرت آپ کی صحیح ہو جاتی ہے۔ اصلاح معاشرہ کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ایک شخص کا اخلاق بھی صحیح ہو جائے، ایک شخص کا کردار بھی صحیح ہو جائے، ایک شخص معاملات بھی صحیح کرنے لگے اور یہ معاشرہ جو ہے بالکل صحیح ہو جائے، لیکن بات یہ ہے نیچے نہ عقیدہ ہے، اس کے پیچھے نہ عبادات ہیں، کوئی نہ عبادات میں مصروف ہے، نہ عقیدہ اس کا صحیح ہے،
الٹی سیدھی جو بھی بات ملتی ہے انسان اس کے اوپر چل پڑتا ہے۔ کسی نے کہا کہ جی یہ کام کر لو تو فائدہ ہے، کسی نے کہا کہ وہاں جا کے گرہ باندھ دو تو فائدہ ہے، کسی نے کہا کہ جی فلاں جگہ جا کے چراغ جلا دو تو فائدہ ہے، کسی نے کہا کہ جی فلاں پتھر کو سجدہ کر لو تو اس میں فائدہ ہے۔ لوگ اس قسم کی کاموں میں لگے رہتے ہیں، عقیدہ کہاں چلا جاتا ہے، جبکہ دینے والی ذات اللہ ہے، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، نقصان دینے والا اللہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری دنیا بھی اگر فیصلہ کر لے کہ ایک شخص کو فائدہ پہنچانا ہے، وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ کا حکم نہ ہو، اور فرمایا کہ پوری دنیا سوچ لے کہ اس شخص کو نقصان پہنچانا ہے، وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ تو یہ سب چیزیں جب انسان کے ساتھ موجود ہوتی ہیں، انسان کو یہ سوچنا چاہیے معاشرے کی اصلاح اس وقت ہوگی کہ جب اس کے معاملات صحیح ہوں گے۔ معاملات اس وقت صحیح ہوں گے جب اخلاق صحیح ہوں گے۔ اخلاق صحیح کرنے کا بہترین طریقہ عبادات ہیں، اور عبادات کی طرف آنا انسان کا عقیدے کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی کبھی اصلاح معاشرہ کی بات ہوتی ہے، میں عرض کیا کرتا ہوں کہ نیچے سے شروع کیجئے، اپنے آپ کو بدلیے۔ معاشرہ ہمیشہ مجھ سے تبدیل ہوگا، کبھی آپ سے تبدیل نہیں ہوگا۔ میں یہ کہوں کہ معاشرہ آپ سے تبدیل ہوگا، اس سے بڑا دھوکہ اور اس سے بڑا اپنے آپ کو دھوکہ دینا، اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہے۔ معاشرہ تبدیل ہوگا اس وقت جب میں خود تبدیل ہوں گا، میں اپنے آپ کو تبدیل کر لوں۔ میری بات سننے والا ہر شخص یہ عہد کرے کہ میں اپنے آپ کو تبدیل کروں گا۔ آپ دیکھیے ہر شخص کی جب اپنے آپ کو تبدیل کرے گا تو معاشرے کی اصلاح خود بخود ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔